لله رب العالمين ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد ومن أضله فهو بعيد الطريق له الحمد كله وله الشكر كله وله الذكر كله وإليه يرجع الأمر كله علانية وسره والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وقاسم رزق رازقنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين. آئیے بارگاہ رسالت میں، اہل رسالت میں، اصحاب رسالت میں محبت و عقیدت اور الفت کو جمع کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علی رسول اللہ. محترم احبہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک مرتبہ پھر احسان فرمایا کہ دین و دنیا کی بھلائی، دنیا میں آخرت میں بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کی ابتدائی گھڑی میں اپنے فرامین کو، اپنے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو جب ہم اپنے دل کے پیالے کو، اس کاسے کو سیدھا رکھیں گے تو اس میں علم دین، قرآنی عجائب، احادیث کا نور، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اس میں آ جائے گا. تو اپنے دل کے برتن کو کھول کر رکھنا اور ہمدن گوش ہو جانا، یہ ہم سب کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا. کیونکہ آج ہم جس اہم ترین عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ایک معاشرتی پہلو، دینی پہلو، سماجی پہلو، ادبی پہلو، اخلاقی پہلو، ان تمام امور کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور کئی قسم کی خرابیوں سے محفوظ کرنے والا اور انسان کو مختلف امراض باطنیہ و روحانیہ و قلبیہ سے نجات دینے کا باعث ہے. جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں دل کی روحانی بیماری، اس سے متعلق آپ نے رہنمائی حاصل کی اور جانا کہ اگر یہ ہمارے اندر موجود ہو تو اس سے کیسے بچا جائے. کیونکہ ہمارے قلوب کے بارے میں تو سوال ہوگا. کیوں بچوں، کیا خیال ہے؟ ہوگا نا سوال. تو چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی ہو، نظر آتی ہو یا پھر پوشیدہ ہو، ہر قسم کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور اگر جو کچھ تمہارے دل میں ہے
اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالی حساب لے گا، تمہارا حساب لے گا، اس چیز کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چاہے ہم اپنے دلوں کی حالت کو پوشیدہ رکھیں، اللہ جانتا ہے، ہمارے دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، اللہ اس سے واقف ہے۔ ہم زبان سے کہیں کہ میں تو بڑا خاکسار ہوں، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن دل میں تکبر ہے، دوسرے کو حقیر گمان کر رہے ہیں، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ دل میں ہے، جو کچھ ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔ یغفر لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو پتہ چلا کہ دل کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے اور سنگین ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم نے کوششیں نہ کی، کاوشیں نہ کی، تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارا انجام برا نہ ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے جہاں حسد پر گفتگو کی، تو آج ایک اور قلبی بیماری، باطنی امور میں خرابی سے جو تعلق رکھتی ہے، وہ ہے تکبر۔ اپنی ذات کو دوسروں سے افضل گمان کرنا۔ اگر دیکھا جائے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سا گناہ ہوا، سب سے پہلے دنیا میں کون سا گناہ ہوا، تو یقیناً آپ کا جواب ہو سکے گا اور ہوگا کہ تکبر سب سے پہلا گناہ تھا۔ تکبر سب سے پہلا گناہ کہ جو سرزد ہوا، اور جس نے مقبولیت سے مردود بنانے میں کسر نہ چھوڑی، کہ جو مقبول تھا وہ مردود ہو گیا، کہ جس کے پاس علم بھی تھا، عبادات کا ذخیرہ بھی تھا، لیکن وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں آیا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سب سے پہلی بیماری، سب سے پہلا گناہ یہ تکبر تھا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کی نہ مانی، وجہ کیا تھی؟ تکبر تھا، جس کا اللہ نے بیان کیا، اور دلیل بھی دیتا ہے کیوں نہیں کیا، تو بتاتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، I'm superior۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور آگ میں اگر ہم دیکھیں تو آگ کی صفت ہے بلندی، آگ بلندی چاہتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک فاسد خیال کر لیا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں سپیریئر ہوں، میرا معاملہ بہت بلند ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بنایا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ ما فخرج منہا فإنک رجیم، اس کو رجیم قرار دے دیا، اس کو مردود قرار دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ فرما دیا۔ تو جب ایسی قبیح بیماری، ایسی گندی صفت کہ جو کفر تک لے گئی وہ تکبر ہے، اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے، اس سے اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے میں ہی بزرگی ہے، اور آخرت کی شرمندگی سے حفاظت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ تکبر کو جانیں کہ یہ دراصل ہے کیا، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں، کیا کیا وہ امور ہیں کہ جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔
تکبر کہتے ہیں یرل انسان نفسہ اکبر من غیرہ، انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل گمان کرے، دوسرا جو ہے اس کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو افضل گمان کرے۔ شیطان نے بھی ایسا ہی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا، اپنے سے حقیر جانا اور خود کو برتر سمجھا، سجدے سے انکار کیا، ان کی عظمت کا منکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے اس پر پھٹکار برستی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر میں دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں بولیے؟ سب جاگ رہے ہیں؟ اور تو نہیں ہو رہا ہے میری گفتگو سے؟ تو تکبر میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، خود کو افضل گمان کرنا، اور نمبر دو، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ یار الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، تو یہ چیز جب انسان میں آ جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یہاں کہ مخلوق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہو، جو حب الہی چاہتا ہو، محبوب بارگاہ خداوندی بننا چاہتا ہو، اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جو اللہ کو چاہتا ہے اور جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ صرف اتنی سی بات سے انسان تکبر سے دور ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم متکبر ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے یا ہم پاک اور صاف ہیں، ہمارے اندر تکبر نہیں ہے بھائی، ہم تو عاجز بنتے ہیں، خاکسار ہیں، ادنا سے اللہ کے بندے ہیں، لیکن دل میں بعض اوقات کوٹ کوٹ کر غرور اور تکبر بسا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ کیسے پتہ چلے وہ کون سے سمٹمز ہیں، کون سے سائنز ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ یہ صفت ہمارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، احکام شرعیہ کی روشنی میں، لیکن پہلے معلوم تو ہو، ڈائگنوز تو ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ پیارے ساتھیو، تکبر میں اپنے آپ کو جب انسان افضل گمان کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو کرتا ہے کہتا ہے میں صحیح ہوں، I'm the right person, I'm right، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صحیح کر رہا ہوں، سامنے والا ہی غلط ہے۔ اور پھر اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجہ بندی ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر، یہ بھی آج کل پایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ حقیر سمجھنا۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، آپ دیکھتے ہیں آج کل ایتھیسٹ، بہت سارے لبرلز، کئی سیکولرز ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اللہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ، اور اگر ہے تو شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں تکبر یہ انتہائی قبیح ہے، انسان مسلمان رہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ ایسا سمجھنا۔ اور فرعون نے ایسا کیا، فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں، میں اعلی رب ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر بارگاہ خداوندی سے مردود ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک مثال بن گیا ہے۔ ایک مثال ہے کہ کتنا ہی اس کے پاس منصب تھا، کیسی جاہ و حشمت تھی، کیسے اس کے پاس منصب کے تقاضے تھے، کتنی اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اب ایک زندہ مثال بن چکا ہے کہ آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، جو چاہے اس کو دیکھے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، اس سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے انبیاء کے مقابلے میں تکبر، انبیاء کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل گمان کرنا، یہ بھی کافروں نے کیا کہ جب حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آئے تو
تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، کبھی ان کے شان میں بے ادبی کی، کبھی جو ہے ان پر ظلم اور ستم کیا. تو انبیاء کے مقابلے میں تکبر یہ انتہائی قبیح ہے، بہت ہی بری صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا، انکار کر دیا، اور اس سرکشی کا انجام یہ ہوا کہ رسوائی ہوئی. تیسرا ہوتا ہے اولیاء کرام کے بارے میں تکبر، صحابہ کرام کے بارے میں تکبر، اہل بیت اطہار سے متعلق تکبر، ائمہ اور مجتہدین ان کی شان میں تکبر، ان کے مقابلے میں یعنی تکبر، کہ ائمہ کے بارے میں کہا میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی طرح سے کوئی صحابہ کی بے ادبی کرنے لگ گیا. ایسے لوگ آج بھی موجود کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن صحابہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی وجہ سے ہے. اسی طرح اہل بیت کے مقابلے میں تکبر، اولیاء کاملین کے مقابلے میں تکبر کہ جن کا مرتبہ اللہ نے بڑھایا، تو یہ بھی انتہائی قبیح صفت ہے. لیکن جو سب سے پہلی دو صورتیں ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تکبر اور انبیاء کے مقابلے میں تکبر، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے تکبر ہیں کہ جو اس کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو جہنمی بنا دیتے ہیں. اور باقی تکبر بھی جہنمی بناتے تو ہیں لیکن ان سے کم درجہ ہے. اور پھر اس میں انسان کو دیکھا جائے تو ایک کیٹیگری ہے عام مومنین کے مقابلے میں تکبر، عام مسلمانوں کے مقابلے میں تکبر. کوئی اپنے والد صاحب کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، ذرا سا منصب ملا، تھوڑی سی پوسٹنگ بڑھ گئی، پیسے زیادہ آنے لگے تو والدین کو حقیر سمجھنے لگے کہ ماں باپ ان کو کیا پتا اس ماڈرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے اس دور کے تقاضے کیا ہیں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی اچھی پوسٹ ہے، اور لگے ہوئے ہیں اپنے امور میں، اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، اور یہاں تک کہ بدتمیزی کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو یہ تکبر کی علامت ہے. ہم نے اپنے اندر غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں ہم اس بے اعتدالی میں مبتلا ہیں، ہم اس قبیح صفت میں مبتلا ہیں. پیارے ساتھی اور دوستو، اگر یہ چیز پائی جائے تو اس کو فوراً دور کیا جائے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا. جب سب سے سوال ہوگا تو سب سے متعلق ہمیں محتاط بھی رہنا ہے. جب پتا ہو کہ افسر کوئی سوال کرے گا تو سب محتاط رہتے ہیں. یہاں پر معلوم ہے اور ہمارا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. من ربو کا یہ پوچھا جائے گا، بتا دیا. ما دینو کا یہ بھی بتا دیا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل یہ بھی بتا دیا. قبر کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا، اور قبر کے عذابات کی کون کون سی وجوہات ہیں وہ بھی بتا دیا کہ یہ کرو گے تو قبر میں عذاب ہوگا، یہ کرو گے تو قبر تنگ ہوگی، ایسا کرو گے تو قبر میں اندھیرا ہوگا، اور ان چیزوں سے بچ جاؤ گے، ان امور کو اختیار کر لو گے، تقوی اختیار کرو گے تو قبر روشن ہو جائے گی، قبر نور علی نور ہو جائے گی، قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی. کیسے؟ جب ہم جانیں گے، سیکھیں گے اور عمل پیرا ہوں گے. تو جب یہ اتنی خراب صفت ہے کہ بعض اوقات یہ کفر تک لے جاتی ہے اور جہنم کا تو راستہ ہے ہی، تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کی علامات ہیں کہ انسان کے اندر جب تکبر ہوتا ہے، جب غرور ہوتا ہے، تو پھر وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، کبھی مصافحہ کرنا ترک کر دیتا ہے. اس سے سلام کروں، نہیں، یہ میرے سٹیٹس کا ہے ہی نہیں، میں اس سے سلام نہیں کروں گا، یہ لو سٹیٹس کا ہے، لو سٹیٹس ہے، میں اس سے نہیں سلام کروں گا. تو وہ تکبر میں مبتلا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، غرور. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. غرور کیا ہے؟
غرور تکبر کے لیے سملر ورڈ کے طور پر یوز ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہے دھوکے میں مبتلا جو شخص ہے اسے کہا جاتا ہے مغرور۔ غرور ایک دھوکہ ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جائے وہ مغرور، یعنی دھوکے میں مبتلا کیا گیا یا دھوکے کا شکار۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک شخص اپنے آپ کو بڑا افضل سمجھ رہا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے، تو وہ دھوکے میں ہے یا نہیں ہے؟ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ نے سب کو بنایا ہے اور عظمت کا معیار اور کرائیٹیریا بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ اکرام والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ بس یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ جس کے پاس جتنا تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے اس لیے میں زیادہ بلند ہوں، میرے پاس جو گھر ہے وہ 400 گز کا ہے، اس کے پاس صرف 150 گز کا ہے، میں اس سے زیادہ بلند ہوں۔ میرے بچے جو ہیں ان کی تعلیم اتنی زیادہ ہے اور اس کی صرف بیچلرز اور ماسٹرز ہے، اس لیے یہ بہت کم ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کی وجہ سے، تو یہ چیز ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو غرور کا معنی، مغرور کا معنی کہ جو شخص دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہو، گرفتار کیا گیا ہو، اور اس کو تکبر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، تکبر کے مترادف کے طور پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سے سلام نہیں کر رہا کہ نہیں یہ تو بہت حقیر ہے، کوئی نوکر ہے تو اس سے بھی سلام کر لیں، وہ بھی تو انسان ہے، نوکر آ جائے اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے معانقہ کرتے ہوئے کوف محسوس ہو، یعنی اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے، وہ پسینے میں ہوتا ہے، کام کاج کر کے آیا ہوتا ہے، تو چلے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی کسی کو کمتر سمجھنا کہ میں اس سے معانقہ کروں، میں اس سے گلے مل لوں، عید کے موقع پر تو کبھی بھی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ تو ویسے ہی نہیں ہوتا، ملتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، محفل میں بیٹھے اور تیسرے کے بارے میں بات شروع کر دی، وہ تو ایسا ہے، ارے اس کی تو یہ والی عادت ایسی ہے، اور خوب ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تکبر کی وجہ سے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باس ہے، کوئی افسر ہے اور اس کے ماتحت کچھ امپلائیز ہیں، کچھ نوکر ہیں، کچھ ملازمین ہیں، وہ ان کو بہت حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کا مقام کس سے بلند ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں بلند ہوں۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، بڑائی اللہ کا تہبند ہے، اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ حدیث شریف میں اس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا، اور جو ان کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے اسماء میں ایک نام ہے المتکبر، المتکبر، تکبر کرنے والا، یہ اس کی شان ہے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، وہ واقعی بلند ہے، واقعی عظمت والا ہے، واقعی رفعت والا ہے، واقعی شان و شوکت والا ہے، اور بالحقیقت در حقیقت ہر قسم کی خرابی سے پاک اور ہر صفت کمالیہ سے متصف ہے، تو وہ یقیناً متکبر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے رکھو، تو چاہے تمہارے پاس منصب ہو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا۔ کبھی حسن و جمال ملتا ہے تو سامنے والے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا رنگ کم ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا کرائیٹیریا بنا لیا کہ میں گورا ہوں تو فلاں شخص کا رنگ کالا ہے، معاذ اللہ، تو وہ مجھ سے کم ہے، جبکہ رنگ
काबत अल्लाह से अगर निस्बत उसको हासिल हो जाए तो ये कम नहीं होता। अल्लाह के नजदीक सिर्फ तकवा ही मेयार है, और हमने रंग बना लिए और मजाक उड़ाते हैं। यानी छोटे बच्चों को भी देखा जाए, अरे कल्लू इधर आ, वो काले इधर आ जा, ये हो रहा होता है। सख्त नापसंदीदा, दूसरे वाले को कमतर समझना, हकीर समझना उसके रंग की वजह से। और जब बच्चों को नहीं टोका जाता, ये तरबियत घरों में नहीं होती, तो फिर जितने बड़े होते जाते हैं बल्कि दाढ़ी सफेद भी हो जाती है, तब भी आदत जारी और सारी रहती। ये मेयार नहीं है। किसी के लिबास, उसका सूट ब्रांडेड ना हो तो ये मेयार नहीं है, उसको कमतर इस वजह से ना समझना। किसी के पास दौलत कम हो तो इस वजह से उसको कमतर ना समझना। मेयार अफजलियत ये नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदो, भाइयों की तरह हो जाओ। इस्लाम हमें जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। तो हम गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से हाथ मिलाते हुए हम झिझक महसूस करते हो कि यार इससे मैं हाथ मिलाऊंगा, ये तो बहुत कमतर है, इसकी बिरादरी बहुत नीची है, मैं इससे हाथ नहीं मिलाता। या कभी ईद का मौका भी हो, वो सामने आपके मौजूद है, उससे गले मिलने से कतरा रहे हैं कि यार ये हमारे स्टेटस का नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो रिश्तेदार पैसों वाले हों, दौलतमंद हों, हम उन्हीं के घर जाते हों, और जो ऐसे ना हो उनकी तरफ हम देखते भी ना हो? क्या ऐसा तो नहीं कि हम माल, दौलत, लिबास और हुस्न को ही मेयार बनाते हो, कि जो कम रंग का हो उसको समझते हो कि ये अफजल नहीं है, या यूं समझते हो कि हकीर है? तो ये भी एक अलामत है। और कभी हो जाता है इबादत की वजह से तकब्बुर। तहज्जुद में आंख खुली, तहज्जुद पढ़ ली, दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी, वो भी बाजमात। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बाजमात पढ़ें। लेकिन जब नेकियों की तरफ आते हैं तो कभी नेकी की बिना पर भी तकब्बुर आ जाता कि मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूं, ये तो सोते रहते हैं, रात भर सोते हैं, मैं हूं तहज्जुद पढ़ने वाला, ये तो नमाजें भी कज़ा कर देते होंगे, मुझे अल्लाह ताला ने शान दी है। कोई पैसे लुटाता हो अल्लाह की राह में तो दूसरों को कमतर समझना शुरू कर देता है कि ये थोड़ी इतना खर्च करते हैं, मैं ज्यादा देता हूं, मैंने तो लाखों रुपए लगाए हैं, इनकी क्या औकात है। तो ये तकब्बुर, कभी इबादत की वजह से भी तकब्बुर आ जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि जितनी इबादत बढ़े उतनी ही आजिजी और इनकिसारी बढ़ती चली जाए। ये इंसान की सिफत होनी चाहिए। फिर जब ये कैफियत होती हैं तो फिर इंसान मुख्तलिफ खराबियों में मुब्तला होता है। जिसमें तकब्बुर होगा वो दूसरों की बात सुनने से अपने आप को रोकेगा, कोई नसीहत करेगा तो बुरा लगेगा, ये क्यों मुझे समझा रहा है, अरे भाई रहने दो, हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। और फिर मुख्तलिफ बातें शुरू कर देते हैं कि जहां से तुमने पढ़ा है उस स्कूल का मैं हेड मास्टर रह चुका हूं, और उसको ऐसे करके वापस लौटा देते हैं। ऐसा शख्स ना नसीहत कबूल करता है, ना किसी से अच्छी तरह मिलता है, जब बात करेगा झिड़क कर करेगा, अरे जाओ जाओ मेरे पास नहीं आया करो, झिड़क कर बात की। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो 2 बोल मीठे बोल दें, यही उसकी मदद हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी तालीमात दी कि अल कलिमतु तय्यिबा सदक़तुन, औ कमा क़ाल, कि कलिमा तय्यिबा, अच्छा कलिमा जबान से निकाल देना, ये भी सदका है। ये इस्लाम का हुस्न है कि अगर वैसे मदद नहीं कर सकते तो उससे 2 अच्छे बोल बोल दें, उसका डिप्रेशन कम कर दें, उसकी टेंशन को कम कर दें। लेकिन इस चीज से हम दूर हो जाते हैं। और फिर इस चीज को बहुत ज्यादा नोट किया गया और माशरे में ये फैलता जा रहा है कि वालिदैन के मुकाबले में अपने आप को जो अफजल समझते हैं, तो फिर वालिदैन से बदतमीजी, बदसलूकी और उनको घर तक से निकाल देते हैं कि क्या है आपको मेरी ही बीवी नजर आती है, दूसरे की बीवी ने भी तो ऐसा किया था, आप बस ऐसे ही बोलती रहती है, झिड़क झिड़क कर बात करना। और कभी
والدین ڈرتے ہیں کہ میں اس کو بات کروں، اس سے کوئی بات کروں، اس کو سمجھاؤں تو یہ دروازہ پٹک کر چلا جاتا، اس کے جانے کے بعد روتے ہیں. اور ایسے ایسے کیسز، چونکہ ہم عوامی بندے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں، کانوں سے ٹکراتے ہیں، لوگ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے، جب ان سے کوئی بات کہی جائے تو ابو آپ کو کیا ہے، آپ کو میں ہی ملا ہوں، آپ اس کو بھی تو دیکھیں، یہ بھی تو ایسے کرتا ہے. تو یہ بدتمیزی شروع سے اگر نہ روکی جائے تو پھر یہ بڑے ہونے تک چلتی ہے اور پھر یہ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسا نہیں کہ لہجے میں کرختگی ہو، جھڑک کر جواب دیتے ہوں، ملنا پسند نہ کرتے ہوں، عاجزی کے بجائے تکبر کو اپناتے ہوں. تو اللہ نے فرما دیا کہ انہو لا یحب المستکبرین، کہ وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کو نہیں پسند فرماتا. عام طور پر جو تکبر پیدا ہوتا ہے اس کے کچھ ریزنز ہیں، کچھ اسباب ہیں. کبھی تکبر ہوتا ہے علم کی وجہ سے، کسی کے پاس زیادہ علم آ جائے تو اس کو سنبھال نہیں پاتا. بہت سے لوگوں کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، علم ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے. اگر کسی نے ایم فل کر لیا ہے، کسی نے بیچلر آف انجینئرنگ کر لیا ہے، کسی نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل چکی ہے، یا کسی کو ایم بی بی ایس کی سند مل چکی ہے، تو بس سامنے والے تو کچھ بھی نہیں ہے، بھائی ہم نے پڑھا ہے، راتوں رات جاگ کر پڑھا ہے. یہ تو سارے چوزے ہمارے سامنے اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو علم کی وجہ سے تکبر، اور کبھی علم دین کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان غور کرے کہ اگر میں علم کی بنا پر تکبر کروں تو میرا انجام شیطان کی طرح تو نہیں ہوگا. کیونکہ غور کریں تو شیطان میں تکبر کی جو وجہ تھی وہ اس کا علم تھا، جس وجہ سے وہ دلیل دینے لگا. جب اللہ نے پوچھا تو کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے، تو میں افضل ہوں. اپنی علمی دلیلیں دینے لگا ہے. تو اس کے اندر علمی تکبر تھا، راندہ درگاہ ہو گیا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر اپنی پڑھائی کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے تو اس کو پھینک دیں، سائڈ میں کر دیں. جتنا علم بڑھے اتنی ہی عاجزی بڑھے، اتنا ہی تواضع زیادہ ہو، اتنی ہی انکساری ہمارے اندر آئے. اور کبھی عبادت کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، تو اس تکبر کو دور کرنے کے لیے غور کریں کہ کہیں ہمارا انجام ویسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے وہ دو دوست تھے، ایک عابد تھا، ایک عبادت گزار تھا، اور دوسرا گناہگار مشہور تھا. ایک عبادت گزار، دوسرا گناہگار مشہور ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. تو عبادت گزار نے کہا کہ بھائی تم جن چیزوں میں مبتلا ہو دور ہو جاؤ. چلا گیا. بعد میں پھر دیکھا کہ وہ ملا ہے، بھائی تم جو کام کر رہے ہو اس سے دور ہو جاؤ. اسی طرح متعدد بار جب اس نے کہا تو وہ کہنے لگا بھائی میرا معاملہ میرے اللہ پر چھوڑ دو، میرا معاملہ چھوڑ دو. تو اس کو غصہ آ گیا جو عبادت کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ اللہ نہ تمہیں بخشے گا، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. اور اس کے لیے جنت سے دوری کی بات کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتے کو بھیجا، ملک الموت نے دونوں کی ارواح کو قبض کر لیا. مسند امام احمد میں موجود. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا، جب وہ گئے اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ سمدیت میں حاضری ہوئی تو پوچھا کہ اے عبادت گزار، وہ جو عبادت گزار تھا، کہ کیا تم میرے بندے پر میری رحمت روکنے پر قدرت رکھتے ہو، روک سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو اس شخص کو جو کہ عبادت گزار تھا، تکبر میں مبتلا تھا، متکبر تھا، اللہ نے اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو.
اب اس کی تہجد، اس کی نمازیں، اس کے روزے جو کہ تکبر کی وجہ سے تھے، یعنی جس میں تکبر شامل ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، اور ان کا التزام کریں، لازم کریں، ضرور کریں، لیکن ان کی بنا پر دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، دوسروں کے لیے خیرخواہ بنیں، دوسروں کے لیے حاجت روا بنیں، دوسروں کے لیے مشکل کشا بنیں، دوسروں کے لیے عاجزی کے بازو بچھا کر رکھیں. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا کہ زاہد بری نگاہ سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس رب کو تو ہے یا وہ پسند. اللہ جانتا ہے کہ کون محبوب ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں. بس ہم نے تقوی کو معیار بنانا ہے، تقوی بڑھتا جائے گا اور قرب خداوندی حاصل ہوتا جائے گا. یہ اسٹیٹس بڑھانے کا بہت زبردست طریقہ ہے. اپنا اسٹیٹس بڑھانا ہے، تقوی بڑھانا ہے. تقوی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو علم دین، اور علم دین از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقوی. جتنا علم بڑھے گا اتنا تقوی بڑھے گا، اور اگر اچھی صحبت نہ ہوئی تو پھر اس کا تکبر بھی بڑھ جاتا ہے. پیارے ساتھیوں، چونکہ ہم مسائل نماز پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسجد میں اپنی جگہ خاص کر لیتا ہے. مسجد میں اسی جگہ بیٹھوں گا، پہلی صف میں میرے لیے یہ جگہ ہوگی، بس جب آئیں گے وہیں بیٹھنا ہے. اور کبھی دیر ہو جائے تو کسی کو بھیج کر کہیں گے بھائی وہاں رومال رکھ دینا تاکہ کوئی اور بیٹھ نہ سکے، میں وہیں پر ہی آ کر بیٹھوں گا. اور کبھی اس جگہ پر بیٹھنے کا موقع نہ ملے تو پھر بہت ہی عجیب سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں پیچھے والی صف میں بیٹھوں یا میں اس طرف جا کر بیٹھوں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے تو ادھر ہی بیٹھنا تھا. دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ ایک ہی جگہ کو اپنے لیے خاص کر دینا. اس میں تکبر کا پہلو آ جاتا ہے، اور عبادات میں تکبر یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے. تو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، اور کوشش کی جائے کہ پہلی صف میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں. پہلی صف کا تو ثواب ہی الگ ہے. اگر لوگ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے، کتنا اجر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اس پر قرآن اندازی کرتے کہ پہلی صف میں میں بیٹھ جاؤں. یہ ثواب ہے، یہ اس کا اجر ہے. تو بہرحال اپنے لیے جگہ کو اس انداز میں خاص کرنا، مختص کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. اور پھر دیکھیں کہ قیامت کے دن جہاں ہم عبادت کریں گے وہ جگہیں بھی تو گواہی دیں گی. کبھی اس نے دائیں جانب نماز پڑھی، کبھی بائیں جانب نماز پڑھی، کبھی کسی اور طرف نماز پڑھی، تو یہ تمام جگہیں اس کے لیے انشاءاللہ گواہی دے رہی ہوں کہ اس نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا، میرے اوپر یہ نیک کام کیا تھا، میرے اوپر سجدے کیے تھے، یہاں پر رکوع کیا تھا. کیسی پیاری بات. تو عبادت کی وجہ سے تکبر نہ ہو، مال و دولت کی وجہ سے تکبر نہ ہو. اور یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور اس میں کئی لوگ مبتلا ہیں، اور مختلف طبقات زندگی سے متعلقین جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں. اور یہ خواہش ہے کہ اس سے کسی طرح ہمیں چھٹکارا مل جائے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو پھر ہم اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے کہ تکبر، اس کی جو مزید علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور حضور نے اس سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا، اسلام نے کیا بتایا ہے، اور ریشنل بیسس پر ہم کیسے اس سے جدا ہو سکتے ہیں، اس بیماری سے اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر ہماری مزید گفتگو ہوگی. تو کوشش کریں کہ جلد حاضر ہو جائیں. ایک صاحب نے سوال کیا، چونکہ حسد پر ہمارا کلام تھا، کہ اگر کسی کو ایسا لگے کہ مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے، مجھ سے بڑا جیلس ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ مجھ سے بڑا جیلس ہے. تو یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کلُّ ذی نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو آپ سے حسد کرنے والا کوئی ہوگا، لیکن آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، انتقامی کارروائی نہیں کرنی. اس کے لیے اگر آپ کو پتہ چل جائے تو اچھا سلوک کرنا ہے، اس سے سلام میں پہل کرنی ہے، موقع ملے تو گفٹ دینا ہے، موقع ملے تو معانقہ کرنا ہے.
اپنی طرف سے اچھا سلوک اور باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، الفتیں دور ہوں گی اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ سنور سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین۔